वालेकुम, मेरा नाम है महावीर प्रसाद सैनी और मैं पैसे से प्लम्बर हूँ, कंस्ट्रक्शन लाइन का कॉन्ट्रैक्टर। और मैं वैसे तो डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और वैसे मैं सभी धर्म सभाओं में जाता हूँ, देखता हूँ और ख़ास करके इस्लाम की जो धर्म सभा का जो आज मैं ये जो जन सैलाब देख रहा हूँ, इसको देख के तो मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा जन सैलाब एकता के साथ शांति से जो बैठा है। और इसी को देखते हुए और पिछले 22 तारीख से मैं लगातार यहाँ आ रहा हूँ। ये आज तीसरा दिन है, डॉक्टर साहब की भी तकरीर सुन रहा हूँ। इसके आगे जो इस्लाम मज़हब है उसके प्रति मेरी जो पहले जो इज्जत थी, पसंदगी थी, वो कितनी गुना बढ़ गई है तो मैं अल्फाज नहीं कर सकता, लेकिन कुछ भ्रांतियाँ, कुछ कन्फ्यूजिंग है जिसका मैं खुलासा चाहता हूँ। इसके लिए खुलासा चाहता हूँ कि इन फ्यूचर हो सकता है, मेरी भी एक दिली तमन्ना है कि मैं भी इस्लाम कबूल कर लूं कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद। तो ये मेरी जो कन्फ्यूजिंग है इसके बारे में ज़रा डॉक्टर साहब से मेरी विनती है कि कुछ खुलासा करें। जैसे कि हम सब मानते हैं, हम सब मुस्लिम भाई मानते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह के रसूल पैगंबर आखिरी पैगंबर हैं, कुरान पाक एक हैं। तो फिर इसके मानने वालों में इतनी विरोधाभास, इतनी भ्रांतियां क्यों है? इतनी भ्रांतियां, इतनी गुटबाजी कि जब मैं यहाँ बांद्रा से यहाँ आ रहा था तो कुछ मुस्लिम भाइयों से जब मैंने जिक्र किया कि मैं इज्तिमा में जा रहा हूँ तो मुझसे पूछा गया, आज़ाद मैदान जा रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं, मैं तो शाइन जा रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? वहाँ नहीं तो आज़ाद मैदान जाओ। मतलब क्यों भाई? वहाँ भी अल्लाह को एक मानते हैं, कुरान की कवायद होती है। और मैंने डॉक्टर साहब का जैसे सुना, हदीस की, कुरान की, सुन्नत की जो बातें होती है मेरे को बहुत पसंद है, वही चीजें हैं आम इस्लाम में। फिर तुम क्यों बुराई क्यों कर रहे हो? तो मैंने जब 10 लोगों से पूछा तो 10 में से 10 लोगों ने मुझे मना किया, यानी कि 100% मना किया। और 10 में से एक तो हमारे एक मस्जिद के जनाब जी थे जो नमाज पढ़ाते हैं, उन्होंने भी मुझे मना किया कि तुम्हारा ईमान खराब हो जाएगा। तो यही ऐसा क्यों? कहीं तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसका मैं खुलासा चाहता हूं। जब अल्लाह एक है, कुरान एक है, पैगंबर एक है, तो फिर इतनी भ्रांतियां क्यों? आपस के अंदर इतनी खींचम खाच क्यों? भाई साहब ने एक बहुत अहम सवाल किया। सवाल के पहले ये कहा कि कॉन्फ्रेंस के स्टार्टिंग से आ रहे हैं और वो हैरान है, उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा मजमा, इतने अमन के साथ, इतनी शांति के साथ। भाई साहब मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, बॉम्बे की पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा है। ये सिर्फ मुमकिन है ईश्वर, खुदा और अल्लाह की मर्जी से। वरना जब पुलिस से मैं बात करता हूँ वो लोग कहते हैं इतना बड़ा मजमा, वो भी मुसलमानों का, इतनी शांति, हमें कुछ काम ही नहीं करने पड़ता है, हम सिर्फ बैठे हैं। इतना बड़ा मजमा गैर मुसलमानों का भी इतनी शांति से नहीं जानता। मुसलमानों को तो छोड़ो, उनका नज़रिया भी इस्लाम के बारे में बदल जाता है। और आप मुझे अगर पूछेंगे, हमारे भी पुलिस हमें जो मदद कर रही है कि शांति से जाए, हमारे पास भी कैमरा वो सब लगे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला ही, उसकी मर्ज़ी से ही ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है कि इतनी शांति से लोग आते हैं, इतनी शांति से जाते हैं, वरना ये मुमकिन ही नहीं है। आपका सवाल ये था कि मुसलमान का कुरान है कि मुसलमान एक खुदा में मानते, मुसलमान एक आखिरी पैगंबर में मानते, तो इसके अंदर सेक्स क्यों है, इसके अंदर फ़िरके क्यों हैं, इसमें ग्रुप्स क्यों हैं? और फिर आगे भी ये कहा आपने क्या, फिर जब 10 मुसलमानों ने कहा ट्रेन के अंदर कहाँ जा रहे तो आपने कहा कि सुमैया ग्राउंड, तो उन्होंने कहा आज़ाद मैदान जाइए, 100% उन्होंने आपको रोका। मेरे हिसाब से अगर किसी ने किसी को यहाँ आने से रोका, मैं उनको भी जज़ाकल्लाह कहता हूँ। मैं जानता हूँ कि लाखों पैम्फलेट्स बटे कि इस सुमैया ग्राउंड में मत आओ, वो जाकिर नायक आपको बहकाएगा। हमने भी पब्लिसिटी की, लेकिन शायद पब्लिसिटी में कमी थी, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इनके ज़रिए लोगों से पैम्फलेट बंटवाए। कई लोग ने मुझे कहा कि मैं तो भूल ही गया था जाने के लिए, जब ये पैम्फलेट मिला नहीं जाना चाहिए तो मुझे याद आ गया। कितने लोग ने मुझे कहा कि मेरे जाने का इरादा नहीं था सुमैया ग्राउंड में, जब ये मिला कि ये जाकिर नाइक भड़काता है, हम देखेंगे कैसा भड़काएगा, कैसा बहकाएगा, हम भी तो देखे। कई लोग आ रहे देखने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। मैं इन लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो लोग ने पैम्फलेट बांटा, जो लोग कह रहे मत आइए, इनका शुक्रगुजार हूँ। मैं हमेशा मानता हूँ अल्लाह सुब्हाना व तआला
میں قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. انہوں نے پلاٹ کیا, پلان کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلاننگ کی. سب سے بہترین ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. شاید ہمارے پبلسٹی میں کمی رہ گئی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور پلاننگ کیا. اور مجھے ان سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے, مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے. میں ان کو جزاک اللہ کہتا ہوں اور میں اللہ سبحانہ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اور ان کو ہدایت دے. آپ کا جو مین سوال تھا کہ جب مسلمانوں کا قرآن ایک, مسلمانوں کا جو اللہ ہے, خدا ہے, ایشور ہے ایک, پیغمبر ایک, تو فرقے کیوں گروپزم؟ اس کا جواب ہے قرآن مجید میں سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آپ لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو. قرآن مجید میں لکھا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی ہے. ہم مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں فرقے مت بناؤ, آپس میں مت بٹو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول. آپ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 کہ جو لوگ اس دین اسلام میں فرقے بناتے ہیں یا رسول تمہیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دیکھیں گے آخرت میں. مطلب جو کوئی اسلام میں فرقے بناتا ہے اسے اللہ کے رسول سے کوئی لینا دینا نہیں, یعنی فرقے بنانا حرام ہے. افسوس کی بات ہے ہم جب مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں دین کے بارے میں تو اکثر مسلمان کہتے ہیں ہم یہ ہے, ہم وہ ہے, ہم فلانا ہے, ہم ڈھمکا ہے. اللہ کے رسول کیا تھے؟ یہ تھے, وہ تھے, کیا تھے؟ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 52 میں عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے. قرآن میں لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 67 میں ابراہیم علیہ السلام نہ یہود تھے نہ نصارہ تھے, وہ مسلم تھے. قرآن مجید میں کئی جگہ لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون, ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 وقال اننی من المسلمین, کہو کہ میں مسلم ہوں. کئی جگہ قرآن میں 20 سے زیادہ مرتبہ قرآن میں کہا گیا ہے اپنے آپ کو مسلم کہو, مسلم کہو, مسلم کہو. ابراہیم علیہ السلام جب دعا کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سورہ بقرہ سورہ 2 کہ میرے بچوں کو, میرے نسل کو مسلم بنا. اگر کوئی بھی پوچھتا ہے جو لوگ ایک قرآن میں مانتے, ایک اللہ میں مانتے, ایک رسول میں مانتے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح جواب ہونا چاہیے مسلم, اول مسلم اور آخر مسلم, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اگر آپ اس میں فرقے بنائیں گے تو یہ قرآن کے خلاف ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, صحیح حدیث ہے سنن ابو داؤد میں والیوم نمبر 5 حدیث نمبر 4596 اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مسلمان 73 فرقے میں بٹیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا بٹیں گے, یہ نہیں کہا کہ بانٹو. اللہ کہتا ہے مت بانٹو. اللہ کے رسول جانتے ہیں اللہ کے کہنے کے بعد کہ مت بانٹو, پھر بھی یہ مسلمان لوگ اسلام کو فرقے میں بانٹیں گے. اور ایک حدیث اللہ کے رسول کی ترمذی کی جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان 73 فرقے میں بٹیں گے اور ان میں سے ایک ہی جنت میں جائے گا. جب صحابہ نے پوچھا کون سا فرقہ, کون جائیں گا جنت میں, اللہ کے رسول فرماتے وہ لوگ جو میرے باتوں پہ عمل کرتے ہیں, وہ لوگ جو قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتے ہیں. تو جو لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں صرف وہ لوگ جنت میں جائیں گے. ہمیں اسلام, دین اسلام کو کوئی بھی فرقے میں بانٹنے کی ضرورت نہیں. اسلام کو فرقے میں بانٹنا غلط ہے, اور جو بھی کوئی مسلمان اسلام کو فرقے میں بانٹتا ہے وہ ایک صحیح مسلمان نہیں ہے. ہمیں صرف اللہ اور اللہ کے رسول میں ماننا چاہیے اور اس پہ ایمان لانا چاہیے. جو بھی اختلاف ہے, اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فرقے میں بٹ جائے. اختلاف ہے تو اس کا حل کرو قرآن اور حدیث کی روشنی میں. جو قرآن اور حدیث کہتا ہے اس کے اوپر عمل کرو. تو صحیح چیز یہ ہے کہ ہمارے دین اسلام میں کوئی فرقے نہیں. جو بھی کوئی اسلام میں فرقے بناتا ہے وہ غلط کرتا ہے. اور آپ نے کہا اپنے سوال میں کہ کچھ سوالات ہیں اور ہو سکتا ہے کہ بہت جلد آپ اسلام قبول کریں گے, آپ کے پاس کچھ مشکلات ہے, لیکن میرے آپ سے درخواست ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہم کتنا جینے والے ہیں. اگر آپ کو یقین ہو چکا ہے کہ دین حق کا دین ہے, اگر آپ سوچیں گے کہ انشاءاللہ میں 1 ہفتے بعد کروں گا یا 2 ہفتے بعد کروں گا, 1 مہینے بعد کروں گا, میرا ذرا کام باقی ہے, 1 مہینے میں ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا, نیا فلیٹ مل جائے گا میں اس میں جاؤں گا, جو بھی ہے, کسی کو نہیں پتا ہم کل کا سورج دیکھنے والے کہ نہیں. نہ مجھے نہ آپ کو, میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں میں کل کا سورج دیکھوں گا کہ نہیں. انشاءاللہ امید ہے دیکھوں گا, لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں, مجھے نہیں پتا میری زندگی کتنی لمبی ہے کتنی بڑی ہے.
تو اسی لیے اگر آپ کو یقین ہو جائے، یقین نہیں ہوا تو مت قبول کرو، یقین ہو گیا تو میری یہ درخواست ہے آپ سے کہ آپ کو اگر یقین ہو گیا کہ اللہ ایک ہے، اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، اور یہ دین حق کا دین ہے، تو آپ اس میں دیر مت کیجیے۔ مشکلات تو آتے رہیں گے، آپ قبول کرو یا نہیں کرو، قبول کرنے کے بعد بھی آئیں گے، نہیں کرے تو بھی آئیں گے، یہ ہمارے لیے امتحان ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی دی آپ کو پرکھنے کے لیے آپ کتنے اچھے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے، ہمارے لیے امتحان ہے۔ تو اس لیے میں درخواست ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ دین الحق ہے اور صحیح مذہب ہے، آپ اس کو قبول کرنے میں دیری مت کیجیے۔ جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن کچھ سماجک ذمہ داریاں ہیں جن کو اسی مذہب میں رہ کے پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، وہ پورا کرنے کے بعد ہی کر پائیں گے۔ میں آپ سے یہ کہوں گا، آپ کو پبلک میں شہادت دینے کی ضرورت نہیں۔ اسلام قبول کرنے کے لیے پبلک میں شہادت دینے کی شرط ہی نہیں ہے، آپ کو کسی کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ اور آپ کے خدا کے درمیان ہے، آپ اور اللہ کے درمیان ہے۔ میں آپ سے یہ التجا کروں گا، آپ سے یہ درخواست کروں گا، ریکویسٹ کروں گا، اگر یقین ہے دل میں قبول کرو، لوگ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں، مائک پہ شہادت دینے کی ضرورت ہی نہیں، ذاکر کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں، ذاکر کو بولنے کا شرط نہیں ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے، اللہ اور آپ کے درمیان ہے۔ آپ کم از کم دل میں ایمان لاؤ، اللہ کو مانو، یہ مانو کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ مانو کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اناؤنس آپ 1 ہفتے بات کرو، 2 ہفتے بات کرو، 1 سال کرو، 2 سال بعد، اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ اناؤنس کرنا ہر ایک کو کہنا ضروری نہیں، لیکن اگر آپ کی کچھ مشکلات ہے، جیسا حل ہو جائیں گے تب اناؤنس کر سکتے ہیں، لیکن دل میں تو کم از کم مان لو۔ انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے اور آپ کی مشکلات کو جلدی جلدی دور کرے۔ جزاک اللہ۔ مائک نمبر 4